ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. مسلمان کے لیے دینی اعتبار سے بنیادی ضرورت مسجد کی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز دین میں با جماعت مقرر کی گئی ہے. فرض نمازیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، سوائے عذر کے. تو پہلی عبادت جو مسلمان کے ذمہ فرض ہے نماز ہے، اور وہ نماز جماعت کے ساتھ ہے. اور نماز با جماعت کے لیے جو جگہ مقرر کی جائے اسی کو مسجد کہا جاتا ہے. تو اس طرح مسجد مسلمان کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے. مسجد تعمیر کرنا، مسجد آباد کرنا، یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. مسجد کی اصل آبادی نماز پڑھنے والوں سے ہے، اس لیے مسلمانوں کے ذمے حقیقی آبادی کی فکر کرنا ضروری ہے. کیونکہ بہت سے مسلمان، ہم لوگوں کا مجموعی طور پر معاملہ ایسا ہی ہے کہ مسجدیں تو بڑی بن جاتی ہیں مگر نمازی کم رہتے ہیں. تو اصل آبادی نماز کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنا ہے. بہرحال تعمیر مساجد کی جو فضیلت و اہمیت ہے اس پر کوئی خاص بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں تو صرف تمہید کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے، اور مسلمان اس کام کی طرف بہت متوجہ بھی ہیں. اور جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ تشریف آوری کے فوری بعد آپ نے مسجدیں قائم فرمائی. قباء کی بستی میں قیام ہوا تو وہاں مسجد قائم کی گئی. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر چھوٹے چھوٹے محلوں میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی آپ ہی کے دور میں مسجدیں بن چکی تھیں. اس وقت جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ مسجدوں کی تعمیر بہت فضیلت والا کام ہے، لیکن ہمارے اندر اس سلسلے میں کچھ بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے جذبات کو عقل اور شرع کے تابع رکھتے ہوئے عمل کریں. ایک مضمون ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معارف الحدیث میں، اور وہ مسجد میں جو معمول کے مطابق ہمارے پاس پڑھی جا رہی ہے.
تو اس میں جب سے وہ مضمون آیا تھا تو مجھے خیال تھا کہ کسی وقت اس مضمون کو جمعہ یا کسی ایسے ہی موقع پر سنا دیا جائے۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب علیہ الرحمہ کا وہ مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی اللہ کے لیے یعنی صرف اس کی خوشنودی اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد تعمیر کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ حدیث میں بیتن کا لفظ ہے، لیکن شرح میں تحریر فرمایا کہ تنوین تفخیم کے لیے ہے، اسی بنا پر ہم نے اس لفظ کا ترجمہ شاندار محل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ گھر دنیا کے گھروں کی طرح نہیں ہوگا۔ حدیث اور قرآن کے بہت سے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہر عمل کا صلہ اس کے مناسب عطا ہوگا۔ اس بنیاد پر مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا یقیناً قرین حکمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بلند اور شاندار بناؤں، مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ ما امرت بتشیید المساجد، یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے فرزند ہیں اور نوجوان صحابہ میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جن کو خاص طور پر قرآن مجید کی تفسیر کا علم دیا گیا تھا، کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روایت میں آگے، لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کہ یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ما امرت بتشیید المساجد کا منشا اور اس کی روح یہ ہے کہ مسجدوں میں ظاہری شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ مطلوب اور محمود نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سادگی ہی مناسب اور پسندیدہ ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مسجدوں کے متعلق امت کی بے راہ روی کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی، ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی۔ اگر صحابہ کرام سے اس قسم کی کوئی بات منقول ہوتی ہے تو علماء اور محدثین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی بات ضرور حضور سے سنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، اراکم ستشرفون مساجدکم بعدی کما شرفت الیہود کنائسہم وکما شرفت النصارى بیعہا،
اس روایت میں حضرت ابن عباس کا قول تھا، حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ اور یہ روایت حضور کی طرف منسوب کر کے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراکم ستشرفون مساجدکم بعدی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی میرے بعد ایک وقت جب میں تم میں نہ رہوں گا تم اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤ گے، کما شرفت الیہود کنائسہم، جیسے کہ یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں، وکما شرفت النصارى بیعها، اور جیسے نصارہ نے اپنے گرجے بنائے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریباً 60 سال تک اس دنیا میں رہے، حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی، کیونکہ جیسے عرض کیا گیا کہ وہ نوجوان صحابہ میں تھے، کم عمر صحابہ میں تھے، تو حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی تقریباً 60 برس رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریباً 60 سال تک اس دنیا میں رہے، مسلمانوں کے مزاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کا رخ اور اس کی رفتار دیکھ کر یہ پیشین گوئی فرمائی ہو۔ بہرحال پیشین گوئی کی بنیاد جو بھی ہو وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان ہی کے بعض علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جن کی آرائش و زیبائش کے مقابلے میں ہمارا خیال ہے کہ کوئی کنیسہ اور کوئی گرجا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت فرمایا تھا مولانا منظور نعمانی صاحب علیہ رحمہ نے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت میں اور اب میں کیا فرق ہے، اور کیا اب اور کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب علیہ رحمہ نے جو تحریر فرمائی ہے تو یہ کم سے کم 40 برس پہلے کی تو ہوگی تقریباً یہ تحریر۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان ہی کے بعض علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جن کی آرائش و زیبائش کے مقابلے میں ہمارا خیال ہے کہ کوئی کنیسہ اور کوئی گرجا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مباحات کرنے لگیں گے، یعنی اپنا تفوق اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایک کے مقابلے میں ایک شاندار مسجد بنائے گا۔ ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مباحات کرنے لگیں گے، یعنی اپنا تفوق اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایک کے مقابلے میں ایک شاندار مسجد بنائے گا۔ تشریح: قیامت کی نشانیوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو اس کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جیسے خروج دجال اور آفتاب کا مغرب کی سمت سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ، اور بعض وہ ہیں جو قیامت سے پہلے کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی جن خرابیوں اور جن فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر اسی قسم کی ہیں، اور مسجدوں کے بارے میں فخر و مباحات بھی انہی میں سے ہے، اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی فرما رہے ہیں اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک روایت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. میں ان باتوں کو عرض کرتا تھا کبھی کبھی، تو ایک نوجوان عالم نے مجھے یہ متن حدیث کا فراہم کیا تھا. اس حدیث میں، اس روایت میں یہ ہے کہ ان الانصار جمعوا مالا فاتوا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار نے مال جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر کے آئے. فقالوا یا رسول اللہ ابن هذا المسجد وزینہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کی تعمیر فرما دیجیے اور اسے مزین فرما دیجیے، آراستہ فرما دیجیے. الی متی نصلی تحت هذا الجرید، کب تک ہم اس گھاس پھوس کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک بھی جو چھت تھی، اس پر طلا کا کوئی کام، کہ اس پہ مٹی لگا دی گئی ہو، اس پہ ایسا کام کر دیا گیا ہو کہ پانی نیچے نہ ٹپکے، ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا. آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک بھی وہ چھت گھاس پھوس کی تھی. کبھی کبھی بارش ہو جاتی تھی تو نیچے کا جو فرش ہے وہ بھی گیلا کچا ہو جاتا تھا. اور آپ نماز سے فارغ ہوتے تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ شب قدر والی روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور کی پیشانی پہ کیچڑ لگی ہوئی تھی. یعنی فرش بھی ایسا نہیں تھا جیسا ہمارے پاس ہے، ہمارے تصور سے دور ہے وہ چیز بہت. ہمارے پاس تو پتھر ہیں، اور اب تو قیمتی سے قیمتی سنگ مرمر ہیں، پھر اس پر کارپیٹ ہے، قالین ہے، جا نمازیں ہیں، چاندنیاں ہیں. وہاں تو مٹی تھی صرف، تو اور وہ نیچے مٹی تھی اور اوپر گھاس پھوس کی چھت تھی. تو انہوں نے عرض کیا صاحب انصار نے کہ حضور اس مسجد کی تعمیر فرما دیجیے، اور گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی بھی تعمیر ہو جائے اور یہ مزین ہو جائے. وزین ہو، اسے مزین اور آراستہ بھی فرما دیجیے. الی متی نصلی تحت هذا الجرید، ہم اس گھاس پھوس کی چھت کے نیچے کب تک نماز پڑھیں گے؟ فقال ما بی رغبۃ عن اخی موسیٰ عریش کعریش موسیٰ، آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوہ طور پر یا کسی اور موقع پر ان کے لیے کوئی سائبان بنا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے، مجھے تو بس اسی میں رغبت ہے جیسا موسیٰ کا سائبان تھا میرے بھائی موسیٰ کا، عن اخی موسیٰ، اور بس میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی سائبان ویسا ہی رہے جیسا کہ موسیٰ کا سائبان تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور مجھے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں رغبت نہیں ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، اور چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے تک بھی مسجد ویسی ہی تھی. اور ایک روایت جو ہم دوسرے اور بعض مواقع پر ذکر کرتے ہیں، تعمیر کے متعلق ہے، وہ مسجدوں کے متعلق نہیں ہے خاص. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى قبة مشرفة فقال ما هذه فقالوا لفلان فجاء صاحبها فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فعل ذلك مرارا حتى هدمها الرجل. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں ایک گنبد دیکھا، قبہ دیکھا جو اونچا تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں کا ہے. وہ قبے والے آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، یعنی آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ نے پہلو تہی اختیار فرما لی جواب دینے سے. انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ صاحب گئے اور انہوں نے اپنے اس گھر کے گنبد نما حصے کو منہدم کر کے برابر کر دیا، جیسے اور گھر تھے ویسا گھر بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر
کہ جب آدمی کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے تو وہ مال پانی اور مٹی میں صرف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مال کو پانی مٹی میں لگا دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی غور و فکر کی چیز ہے. ایک مضمون جو میں اور موقعوں پر عرض کرتا ہوں اور اب تفصیل سے عرض کرنے کا موقع تو نہیں ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا. بالکل ایسا نہیں ہے، جیسے خود روایت بتا رہی ہے کہ انصار مال لے کے آئے تھے. اور سیرت آپ پڑھیں گے تو مختلف موقع ایسے آئے جس میں بڑی مقدار میں مال آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے تقسیم کر دیا، ڈھیر لگے اور ڈھیر کا ڈھیر آپ نے تقسیم کر دیا. آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کافی مال غنیمت آیا. اتنا آیا کہ اس وقت تو قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں نے فتح کر لی تھی، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں رکھتے، اسے تقسیم فرما دیتے، سارا مال تقسیم ہو جاتا. جو بیت المال کا حصہ ہے بیت المال میں رہتا، جو تقسیم ہونا ہے تقسیم ہو جاتا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جتنا مال آیا وہ مال افراد پر صرف ہوا، چونے مٹی پر اس مال کو نہیں لگایا گیا. کوئی بھی شاندار عمارت نہیں بنائی گئی، نہ مسجد کے معاملے میں یہ اہتمام کیا گیا اور نہ مسجد کے علاوہ دیگر عمارتوں کے معاملے میں یہ اہتمام کیا گیا. مگر اس امت کے اندر جو کمی کوتاہی پیدا ہو گئی ہے وہ کمی کوتاہی یہ ہے کہ یہ امت افراد پر خرچ کرنے کے بجائے اب چونے مٹی پر مال خرچ کرنے کو اپنے مال کا سب سے بہتر مصرف سمجھتی ہے. اور اس کے جو برے اثرات اور نقصانات ہیں اور اس سلسلے کی مزید جو باتیں ہیں، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ حسب توفیق عرض کروں گا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ضروری اور مفید باتیں کہنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.